بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت 11ویں باب ہفتم، سبق کا نام ہے نظام اسلام کی نشأت ثانیہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ تو سب سے پہلے تو کتاب کا صفحہ نمبر 123 نکال لیں۔ تو صفحہ نمبر 123 پر یہاں پر سب سے پہلے ایک دعا لکھی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بھلائی کی، کامیابی کی جو ضمانت دی ہے، جس دعا میں ضمانت رکھی ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بھلائی کی۔ کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ البقرہ 201 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اب نظام اسلام کی نشأت ثانیہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ مسلمانوں کا متحد ہو کر اسلام کو غالب کرنے کی کوشش۔ تمام مسلمان فرقہ واریت کو، آپسی اختلاف کو، ہر ایک چیز کو بھول کر متحد ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اسلام کو ہر صورت میں غالب کرنا ہے، نہ کہ اپنی پہچان کو، اپنے فرقے کو، اپنی ذات کو اور اپنے ہی روایات کو نہیں، یعنی کہ اسلام کے غلبے کے لیے متحد ہو کر کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ نشأت ثانیہ۔ اس کے بعد یہ صرف مسلمانوں کی یا اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی بھی ضرورت ہے۔ اس ٹائم یہ موجودہ دور میں انسانیت کی ضرورت ہے۔ اسلام میں ظلم نہیں ہے، اسلام میں عدل ہی عدل ہے، انصاف ہے، جبکہ یہ دنیا، یہ انسانیت انصاف سے، عدل سے بہت دور ہو چکی ہے اور انصاف سے محروم ہو چکی ہے۔ تو یہی نظام ہے جو کہ انسانیت کو ان کا انصاف دلا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ انسانیت کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے لیے کون سے اقدامات کر سکتے ہیں یا مسلمانوں کو کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ مستقبل کی منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی کیا چیز ہوتی ہے؟ مستقبل کے لیے موجود وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وسائل دیے ہیں، وہ معدنیات کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ صنعت کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے وہ جو وسائل ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت استعمال کریں اور اپنی ضروریات کو محدود کریں اور اپنے وسائل کو بڑھائیں۔ یہ کیا ہے؟ منصوبہ بندی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس پر منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ معدنیات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس کا بے جا ضیاع نہ ہو، اسی طرح بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، تم اسراف مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر وسائل جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا سے دور ہو جائیں، بے رغبت ہو جائیں، کچھ نہیں آپ کو چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کو منظم کر کے آپ نے لے کر چلنا ہے، وسائل کی منصوبہ بندی کرنی ہے، لیکن اس کی ہوس، لالچ دل میں نہیں رکھنی۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ نہیں تو ضروریات زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ دیا ہے، پیٹ کے لیے ہمیں کھانا کمانا پڑے گا۔ وہ کمانا کیا ہے؟ وہ منصوبہ بندی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وسائل جمع کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ ان کے مقابلے میں ان کے لیے تیار کر کے رکھو اپنی طاقت کو، ٹیکنالوجی کی صورت میں یا جس بھی صورت میں۔ اگر دور معاشی دور ہے، جیسے آج کے دور میں سب سے بڑی جنگ کیا ہوتی ہے؟ معیشت کی جنگ ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کو آپ نے اس کا دیوالیہ کرنا ہے، اس کو گھٹنوں کے بل لے کے آنا ہے، آپ اس کی معیشت کو ختم کر دو۔ اس لیے آج کے ٹائم پہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ معاشی جنگ ہے۔ تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔
اپنے لیے یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لے کر آنا، دشمن کو ہرانے کے لیے، دشمن کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے ٹیکنالوجی لے کر آنا، ٹیکنالوجی پر عمل کرنا اور نئے نئے ہتھیار بنانا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو گویا کہ جس دور کی جیسی جنگ ہوگی آپ نے اس کے لیے وسائل جمع کرنے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے حکم پر عمل ہے۔ اب آیا کہ قرآن کا حکم تو ہم نے دیکھ لیا، کیا سیرت سے ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا؟ کیوں نہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یوسف علیہ السلام کی مثال پڑھیں گے۔ ان کے دور میں جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں 7 گائیاں وہ دیکھ رہا ہوں جو موٹی تازی ہیں، 7 دبلی پتلی ہیں، تو ان گایوں کا مقصد کیا ہے، کیوں میں نے دیکھا؟ تو ہر ایک وزیر مشیر نے اپنی اپنی تعبیر جو ہے وہ بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے پاس 7 سال ایسے آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فراوانی کریں گے، ہر ایک کی نعمت، ہر ایک چیز جو نعمت ہوگی اس کی فراوانی ہوگی، نعمت جو ہے وہ کثرت سے آپ کے پاس ہوگی، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہوں گے وہ قحط کے دور ہوں گے، قحط سالی کا دور ہوگا، اس میں فصلیں نہیں ہوں گی، ہر طرف جو ہے وہ بارشوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس 7 سال کے غلے کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے کہ اگلے 7 سال بھی نکل جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے پھر سب سے بیسٹ تو آپ ہی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام پھر وزیر خزانہ بنے، یعنی بادشاہت کا ایک حصہ انہیں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، اور انہوں نے 7 سال کے بعد اگلے 7 سال کس کے تحت چلائے؟ منصوبہ بندی کے تحت چلائے۔ تو منصوبہ بندی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ بھی منصوبہ بندی ہے کہ مثال کے طور پر ہم آخرت کے لیے کیوں اچھے عمل کر رہے ہیں؟ اچھے عمل اس لیے کر رہے ہیں ہماری آخرت اچھی ہو جائے، یہ منصوبہ بندی ہے۔ ہم گناہوں سے کیوں بچ رہے ہیں؟ تاکہ جہنم میں نہ جائیں، منصوبہ بندی ہے۔ اسی طرح ہم کسی کا حق کیوں نہیں مارتے؟ دنیا کر سکتی ہے، دنیا جوا کھیل رہی ہے، ہم کیوں نہیں کھیلتے؟ مسلمان جو ہے وہ حرام کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ قبر میں جواب دینا پڑے گا، یہ منصوبہ بندی ہے۔ تو آنے والے وقت کے لیے ابھی سے تیاری کرنا یہ منصوبہ بندی ہے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا، ہماری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا کیا تھا؟ دشمنوں کو روکنے کے لیے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں درمیان میں جو ایک خندق کھودی تھی وہ منصوبہ بندی تھی۔ اس سے پہلے کہ دشمن ہم پہ حملہ کرے ہم کیا کرتے ہیں؟ خندق کھودتے ہیں، کوئی عبور نہیں کر سکے گا، یہ منصوبہ بندی ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ، دشمن اپنی اپنی شرائط لکھوائے جا رہے ہیں، میری بھی لکھ لو، میری بھی لکھ لو، یہ بھی لکھو، حتیٰ کہ وہ ایک بچے کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ شرائط مسلمانوں کے بالکل خلاف ہیں، مسلمانوں کے نقصان میں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو لکھنے دو۔ کیوں؟ آنے والے وقت کے لیے منصوبہ بندی تھی کہ یہ اپنی ہی شرائط کو توڑیں گے اور مسلمان مکہ کو فتح کریں گے۔ تو یہ منصوبہ بندی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی مثالیں ملتی ہیں۔ تو ہم نے قرآن سے اس کا حکم دیکھ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے مثالیں پڑھ لی ہیں۔ تو یہ تھا پہلا اقدام، پہلا سبب، منصوبہ بندی۔ اس کے بعد دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا اقدام کیا ہے؟ دوسرا قدم کیا ہے؟ خود انحصاری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان خود محنت کرے اور دوسروں کے سہارے نہ بیٹھا رہے، یعنی کسی کی امید پر نہ بیٹھے، جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ تو گویا کہ خود انحصاری یہ دوسرا سبب ہے نشاط انسانیہ کا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ جو انسان جتنی کوشش کرتا ہے، یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس دنیا میں کافر محنت کرے گا اس کو اتنا پھل مل جائے گا، اگر مسلمان محنت کرے گا اس کو پھل مل جائے گا۔ جس دور میں جتنے لوگ جس حساب سے ترقی کریں گے وہ دور ان کا کہلائے گا۔ کبھی یہ دنیا مسلمانوں کے نام سے چمکتی تھی، آج اس پر کفار کا راج ہے۔ کبھی یہ ہسٹری مسلمانوں کی پڑھی جاتی تھی، آج کفار کی ہسٹری پڑھی جا رہی ہے۔ کبھی ہر فیلڈ میں، ہر سائنس کے ہر میدان میں مسلمانوں کا نام ہوتا تھا، آج کفار کا نام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہمارے اجداد نے اس پر محنت کی تھی، آج ہم نے نہیں کی۔ تو ہم نے انحصار کر لیا یورپ پر، کفار پر، جی وہ ہمارے لیے ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے خود بنانی ہے۔ تو جو انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا پھل مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جس کو اپنے حالات بدلنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جو قوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے مل گیا تو کھا لیں گے، ٹیکنالوجی مل گئی تو حفاظت کر لیں گے، ایسی قوم کے حالات پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا۔ اگر اپنے حالات بدلنے ہیں تو اس کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ خود انحصاری۔ اس کے بعد حدیث کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان محنت کرتا ہے اور تھک کے سو جاتا ہے، اس کی رات تھکاوٹ میں گزرتی ہے، یاد رکھو وہ رات اس کے لیے مغفرت کی ہوگی۔ تو یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد محنت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محنت صرف جو ہے غریبوں کے حصے میں آئی ہے، امیر تو بڑے آرام سے جو ہے وہ ایک آفس میں بیٹھتا ہے گھومنے والی چیئر پہ اور سائن کر کے چلا جاتا ہے۔ محنت انبیاء کے حصے میں آئی ہے، انبیاء نے محنت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے، لوہا پیٹتے، اس کا آکار، اس کی ساخت، اس کی جو ہے وہ خد و خال، اس کی شیپ بدل دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں معجزہ رکھا تھا۔ معجزہ الگ بات ہے لیکن کام تو محنت والا ہے۔ تو گویا کہ محنت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ دوسرا سبب تھا بچوں۔ ایک ہے منصوبہ بندی، دوسرا خود انحصاری۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر آپ 123 اور 124 پہ یہ دونوں ٹاپک آپ کے سامنے موجود ہیں، منصوبہ بندی کا بھی، خود انحصاری کا بھی۔ تیسرا ٹاپک ہے ہمارے سامنے، تیسرا اقدام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ علمی ترقی ہے، یعنی علم میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں۔ اب صحیح علم ہے کیا؟ اولا تو ہمیں یہ جاننا چاہیے علم کیا ہے اور صحیح علم کیا ہے۔ صحیح علم وہ ہے جس میں روحانی اور مادی دونوں ضروریات پوری ہوتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ صرف اپنی روحانی ضرورتوں کو ہی پورا کر رہے ہیں، مادی ضرورتیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح مثال کے طور پر آپ نے ایسا علم سیکھ لیا جس سے آپ اپنے آپ کو ہی بہتر کر رہے ہیں، معاشرے کو بہتر ہی نہیں کر رہے۔ آپ نے ایسا علم سیکھا آپ گناہوں سے تو بچ سکے، لیکن آپ اپنی تجارت، معیشت، معاشرت، اس کا کیا کرنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جس میں روحانی اور مادی دونوں ضروریات انسان کی پوری ہوتی ہوں، یہ علم سب سے بیسٹ ہے اور اسلام نے اسی کا ہی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد نفع بخش علم کی دعا کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتائی ہے یہ دعا کہ آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کیا ہے؟ یہاں آپ کے سامنے یہ نیلے رنگ میں لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول ہو جائے، اور ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ علم نافع ہے کیا؟ علم نافع وہ علم ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو۔ ٹیکنالوجی کی صورت ہو سکتی ہے، سائنس کی صورت میں ہو سکتا ہے، جو بھی چیز مخلوق کے کام آ جائے، اس کے بھلے میں کام آئے، اس کے بھلائی کے لیے ہو، وہ علم نافع ہے۔ اور یاد رکھیں علم نافع سب سے بیسٹ علم وہ ہے، علم نافع جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور جس علم کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ علم نافع ہے۔ باقی تو علوم اور فنون ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو یہ ہم نے دعا پڑھ لی اور علم نافع پڑھ لیا۔ اب بچوں ہم پڑھیں گے اپنا سنہرا ماضی، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے محنت کی ہر فیلڈ میں، اور انہوں نے نام کمایا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کا محتاج کر دیا کفار کو۔ ہمارا قابل فخر ماضی کی ایجادات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ابن سینا، انہوں نے کتاب لکھی القانون فی الطب۔ انہوں نے حکمت پر ایک ایسی کتاب لکھی، آج تک یورپ دنیا کے ماہرین وہ اس کے محتاج ہیں، اس کتاب کے جتنے بھی اصول نکلتے ہیں وہ اس کتاب میں سے نکلتے ہیں، اتنے ماہر تھے اس چیز میں۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ مسلمان نے لکھی ہے۔ اسی طرح جاہز نے کتاب لکھی کتاب الحیوان۔ ابو القاسم زہراوی انہوں نے کتاب لکھی ہے التصریف، جو کہ علم جراحت پر تھی، ٹھیک ہے؟ آلات کہ اگر انسان کا آپریٹ کیا جائے تو یہاں پر یہاں سے اگر کٹ کرنا ہے تو کون سا آلہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس آلے کی شیپ کیا ہوگی، اس کا وزن کیا ہوگا، وہ میٹل کون سا ہوگا، اس کی دھات کون سی ہوگی، یعنی کہ ہر ایک چیز۔ آپ پرانی کتاب اس کی تصاویر دیکھیں، انہوں نے شیپ بھی بنائی ہے، وہ آلات بنا کر بھی دیے ہیں۔ تو یہ کام ہے ابو القاسم زہراوی کا۔ اس کے بعد عمر خیام، انہوں نے شمسی نظام سے متعارف کروایا دنیا کو کہ سورج کا نظام کیسا ہے۔ اس کے بعد ابو ریحان، انہوں نے سورج و چاند کی گردش اور گرہن یہ کیوں لگتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ سارا نظام متعارف کروایا۔ اسی طرح الخوارزمی، انہوں نے علم حساب، الجبرا، اس کے قاعدے، ہر ایک چیز، اس فیلڈ کے جو ماہر تھے وہ مسلمان تھے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا نام چھوڑا ہے، اور کفار آج بھی ان کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد عباس ابن فرناس، یہ وہ انسان ہے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ انسان بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور سب سے پہلے اڑ کے دکھایا بھی ہے۔ یہ بعد میں جہاز وغیرہ یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔
ان سے پہلے انسان ایک ہی تھے جو ہوا میں اڑتے تھے، وہ نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ ہوا میں اڑتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ معجزہ تھا۔ بعد میں انہوں نے تصور دیا کہ کوئی انسان ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، انہوں نے تصور دیا اور اڑ کے بھی دکھایا۔ تو بچوں یہ تھے وہ ہمارے ہیروز جنہوں نے دنیا کو اپنا محتاج کر دیا، اور اپنی اپنی فیلڈ میں ایسے قانون اور ایسی کتابیں لکھ گئے کہ رہتی دنیا جو ہے وہ آج ان کی محتاج ہے۔ یورپ کی ہر یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان ہیروز کے نام ہی بدل دیے گئے۔ ہمارے بچے ان انگلش ناموں کو، انگریزی ناموں کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی انگریز ہے، جبکہ انگریز نہیں، وہ تو مسلمانوں کا نام ہی بدل دیا گیا۔ تو یہ تھے ہمارے ہیروز اور ہمارا قابل فخر ماضی اور اس کی ایجادات۔ تو بچوں آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہیں: منصوبہ بندی، خود انحصاری اور علمی ترقی۔ تو یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں، تو کتاب کا صفحہ نمبر 126 نکال لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی سے قحط سے محفوظ ہوا۔ کیا محفوظ ہوا تھا؟ مصر محفوظ ہوا تھا۔ آپشن ہے الف۔ اسی طرح انسان کا اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے بے، منصوبہ بندی۔ ابن سینا کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے القانون فی الطب، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ لیں کہ آپشن ہے بے۔ اس کے بعد مشہور مسلم سائنسدان خوارزمی کا کارنامہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے علم حساب، یعنی کہ الجبرا اور حساب کو الگ الگ کرنا، آپشن ہے الف۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں مدینہ منورہ والوں کے لیے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپشن ہے الف، یعنی منصوبہ بندی۔ اب نظام اسلام کی نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تعریف ہے آپ کے سامنے، سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 ہے خود انحصاری سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کے سامنے، یہ اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، سوال نمبر 2۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے سیرت طیبہ سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ ہمیں علم کی دعا کرنی چاہیے اور نفع بخش علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہر وہ علم جو مخلوق کو فائدہ دے ہمیں ان تک پہنچانا بھی چاہیے۔ وہ سائنس کی صورت ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی کی صورت ہو سکتی ہے۔ چوتھا سوال ہے اسلامی تعلیمات سے ہمیں محنت کی عظمت کا کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ اللہ اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جن کو اپنے حالات بدلنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان نے جتنی کاوش کی اس کو اتنا پھل ملے گا، اور محنت انبیاء کی سنت ہے۔ داؤد علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں نے محنت کی ہے۔ اس کے بعد کوئی سے 2 مسلم سائنسدانوں اور ان کی کتابوں کے نام تحریر کریں۔ یہ آپ کے سامنے مسلم سائنسدان ہیں اور ان کی کتابوں کے نام ہیں، کوئی 2 آپ لکھ لیں اور ان کی کتابوں کے نام لکھ لیں۔ اس کے بعد تفصیلی سوال یہ ہے کہ نظام اسلام کی نشاط ثانیہ کے حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داریوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ تو بچوں یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے: منصوبہ بندی، خود انحصاری، علمی ترقی۔ آپ نے تینوں پر مفصل نوٹ لکھنا ہے، تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہو جائیں گی۔ تو یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔